ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ کا ایک کارندہ فوراً ہی بہلول کی تلاش میں روانہ کر دیا گیا۔ بہلول اسے کہیں بھی نہیں ملا، نہ وہ اس ویران کھنڈر میں تھا جو اس کا بسیرا تھا، اور نہ ہی قبرستان میں جہاں وہ اکثر و بیشتر کسی سوچ میں گم بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کارندہ بھی مسجد کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بہلول اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور چھڑی بغل میں دبائے گرتا پڑتا مسجد سے باہر نکلا، اور جس طرف اس کا منہ اٹھا سر پٹ بھاگتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک شور بلند ہوا، پکڑنا، دیکھو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو، اس دیوانے کو پکڑو، اس گستاخ کی خبر لو۔ کچھ نوجوان طالب علم مسجد سے نکلے اور واویلا کرتے بہلول کا پیچھا کرنے لگے۔ بہلول اپنی ہی عبا میں الجھتا، چھڑی کو سنبھالتا، جوتوں کو بغل میں دباتا، مڑ مڑ کر دیکھتا، ان کی پہنچ سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالآخر ان نوجوانوں کی تیز رفتاری نے اس کو جا لیا۔ وہ اس کی ٹھکائی کرنے لگے، او گستاخ، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارے استاد کو مٹی کا ڈھیلا مارا، ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تیری جان لے لیں گے گنوار دیوانے۔ ہاں ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، میں کب انکار کرتا ہوں، لیکن اسے لگا کہاں ہے؟ اگر اسے لگا بھی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم خام خواہ شور مچا رہے ہو، ہٹو پیچھے، چھوڑو مجھے۔ بہلول دہائی دینے لگا۔ ہارون کا کارندہ دوڑ کر قریب پہنچا اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بولا، بھائیو، تم لوگ کیوں اس پگلے کے پیچھے پڑے ہو؟ کچھ انصاف سے کام لو، تم لوگ اتنے سارے ہو اور یہ اکیلا، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا؟ اس دیوانے نے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ کو مٹی کا ڈھیلا دے مارا ہے جو ان کی پیشانی پر لگا، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر بہلول کے گرد ہو گئے۔ ہارون کے کارندے نے انہیں روک دیا، مگر ہوا کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ بہلول کا کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ایک طالب علم بولا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے استاد محترم کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ اس جیسے کے ساتھ جھگڑا کریں۔ وہ تو ہمیں معمول کے مطابق درس دے رہے تھے کہ یہ کم بخت نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور ان کی پیشانی پر ڈھیلا کھینچ مارا۔ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، یہ پاگل ہے یا دیوانہ؟ آج تو ہم اس کو ایسا سبق سکھا کر چھوڑیں گے کہ سارا پاگل پن بھول جائے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بات ختم کر کے پھر بہلول کی طرف دیکھ کر دانت کچکچائے۔ کیوں بہلول، کیا یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کارندے نے بہلول سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، مگر اسے لگا تو نہیں، نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، پوچھ لو اس سے۔ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ دیکھیے آپ نے اس کی ڈٹائی، استاد محترم پیشانی پکڑے بیٹھے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ انہیں ڈھیلا لگا ہی نہیں۔ میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ طالب علم پھر بہلول پر جھپٹا۔ ہارون کے کارندے نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بات سنو لڑکے، سب جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، پھر خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، تم اسے مار کر قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اسے قاضی کے پاس لے جاؤ، وہی صحیح فیصلہ کرے گا۔ بات لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بہلول کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تو بہلول بولا، ذرا اپنے استاد محترم کو بھی تو بلا لاؤ، مدعی کے بغیر تم دعویٰ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ بہلول درست کہتا ہے، تم اپنے استاد کو بلا لاؤ، کیونکہ مدعی تو وہی ہیں، پھر ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ضرب کتنی شدید ہے۔ قاضی نے حکم دیا۔ طالب علم گئے اور امام ابو حنیفہ کو بلا لائے۔ بہلول نے قاضی سے کہا، قاضی جی، کیا میں ان لڑکوں کے استاد محترم سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں، شوق سے۔ قاضی نے اجازت دی۔ بہلول نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نے تجھ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ عجیب مسخرے ہو تم، ابھی تم نے سب کے سامنے میری پیشانی پر مٹی کا ڈھیلا نہیں مارا؟ ابو حنیفہ نے غصے سے کہا۔ تو بھائی، اس سے تجھے کیا فرق پڑا؟ تو بھی مٹی سے بنا ہے اور وہ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ ابھی تو خود ہی تو اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ شیطان ناری مخلوق ہے، وہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ بھلا کیا تکلیف پہنچائے گی؟ تو بھی خاکی ہے اور مٹی سے بنا ہے،
फिर भला मट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? फजूल बातें मत करो, तुमने वो ढेला इतनी जोर से मारा है कि मेरी पेशानी और सर में दर्द हो रहा है। इमाम अबू हनीफा ने नागवारी से कहा, आप भी गलत बयानी ना करें आला हजरत, अगर आपकी पेशानी में दर्द है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आता? बहलोल ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। ओहो, किस अहमक से पाला पड़ा है, अक्लमंद आदमी, क्या कभी दर्द भी किसी को नजर आया है? इमाम अबू हनीफा ने नापसंदीदगी से जवाब दिया, किबला उस्ताद साहिब, अभी तो आप अपने शागिर्दों से फरमा रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि खुदा को देखना मुमकिन नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। भला जो चीज मौजूद है उसे नजर आना चाहिए, इसलिए खुदा को देखना मुमकिन है। तो अगर आपके सर मुबारक में दर्द हो रहा है तो उसे हमें भी दिखाइए, बहलोल ने शगुफ्तगी से कहा। इमाम अबू हनीफा जिच हो गए और काजी से बोले, काजी साहब, ये दीवाना तो यूं ही इधर उधर की हाँक रहा है, इसने सबके सामने मुझे पत्थर मारा है, आप गवाहियां लेकर इसे सजा दें और कार्रवाई खत्म करें। या हजरत, अगर मुझ नाचीज ने आपको मट्टी का ढेला मार भी दिया है तो इसमें मुझ दीवाने की क्या तकसीर? अभी आप ही तो अपने शागिर्दों से फरमा रहे थे कि आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कौल से भी इख्तलाफ है कि वो फरमाते हैं अच्छा या बुरा काम करने वाला खुद उसका जिम्मेदार है और इसके लिए जवाबदेह है, जबकि आप फरमाते हैं कि हर फेल अल्लाह की तरफ से होता है और बंदा इसका जिम्मेदार नहीं। इस लिहाज से ढेला मैंने आपको नहीं मारा, ये काम तो खुदा ने मुझसे करवाया है। अब भला मैं इस काम के लिए सजा का मुस्तहिक किस तरह ठहरा जो मैंने किया ही नहीं? खुदारा काजी साहब, आप ही इंसाफ कीजिए। इमाम अबू हनीफा लाजवाब से हो गए। काजी जो दोनों की दिलचस्प बहस से महसूस हो रहा था बोला, बहलोल ने अपना मुकदमा जीत लिया है। बहलोल ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया, पाँव में जूते पहने और अपनी छड़ी संभाल कर अदालत से बाहर निकल आया। वो अपनी धुन में बुड़बुड़ा रहा था, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब करने वालों को मुंह की खानी पड़ती है, उलूम अहले बैत को जुटलाने वालों के मुकद्दर में जीत नहीं।